السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، خلیجی ممالک میں کل الحمد للہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، اور ہندو نیپال میں بہت امید ہے کہ آج بروز بدھ انشاءاللہ ذو الحجہ کا چاند نظر آئے گا۔ لہذا عشر ذی الحجہ کے کچھ اعمال میں آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں ذو الحجہ کے چاند پہ نظر رکھنا چاہیے، اور جب چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اسی طرح سے عشر ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کو چھوڑ دے، یعنی نہ کاٹے۔ تو یہ حدیث اس بات پہ بین ثبوت ہے کہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے لوگ عشر ذی الحجہ میں ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر لیتے، انہیں چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں۔ اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ چاند نظر آ جانے کے بعد سے آپ تکبیرات کا بکثرت اہتمام کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا تو تکبیرات کا بکثرت اہتمام فرماتے تھے۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح و شام یا جب بھی فرصت ہو تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل روزہ ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر قوت ہو، طاقت ہو تو ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک مسلسل کنٹینیو آپ روزہ رکھیں، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کم از کم ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جسے عرفہ کا دن کہا گیا ہے، عرفہ کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے حج اور عمرہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، قوت اور طاقت دے، اور آپ سفر کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ حج اور عمرہ کی سعادت سے ضرور بہراور ہوں۔ اسی طرح سے عشر ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل ہے قربانی۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو آپ ضرور قربانی کریں، کیونکہ طاقت ہونے پر قربانی سنت مؤکدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی طاقت پائے اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو طاقت ہونے پر ضرور قربانی کریں، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی کی ایک قدیم تاریخ رہی ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ کے یہاں ان کی قربانی مقبول ہوئی، اور اس چیز کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سنت قرار دے دیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر سال طاقت ہونے پر ضرور قربانی کریں۔ اور قربانی کرنے میں ہمیں اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، نیک نیتی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اخلاص شرط ہے کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے۔ نیت شرط ہے، اگر نیت اچھی ہوگی تو پھر ہم اپنی نیت کے مطابق جو بھی کریں گے اس کا انشاءاللہ اجر ہمیں ملے گا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے گوشت اور اس کے خون نہیں پہنچتے بلکہ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، اور تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا عمل کیسا ہے۔ تو اخلاص شرط ہے، نیت شرط ہے، آپ قربانی کریں لیکن حسن نیت کے ساتھ، تاکہ آپ کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ریاکاری آپ کے عمل میں پائی گئی تو آپ کا وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ریاکاری سے، دکھاوے سے آپ بچیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ تو یہ رہے عشر ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ اعمال۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشر ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔